الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے معبود، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی تعظیم کرنے اور اس کا شکر بجا لانے اور اپنے تمام کام اس کے حوالے کرنے اور اس پر مکمل بھروسہ کرنے کے لیے اس آیت میں بیان کیے گئے اوصاف کو استعمال کیجیے اور رب کی حمد و ثنا کیجیے، یعنی اے اللہ، تو مالک الملک ہے، تیری ہی حکومت میں ساری حکومتیں ہیں، تو جس کو چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے اپنا دیا ہوا واپس لے، تو دینے والا بھی ہے اور لینے والا بھی، تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اگر تو نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 10 کے ضمن میں نجران سے آئے ہوئے عیسائیوں کے وفد کا تذکرہ تھا۔ اس وفد میں جو عیسائیوں کا عالم ابو حارثہ بن علقمہ موجود تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو روم کے بادشاہوں کی طرف سے ملنے والے عطیات بند ہو جائیں گے اور ہماری مالی خدمت ختم ہو جائیں گی۔ اس آیت میں دعا و مناجات کے طور پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جن بادشاہوں کی سلطنت اور ان کی دی ہوئی عزتوں میں پڑھ کر تم دھوکہ کھا رہے ہو، کل سلطنت و عزت کا اصلی مالک خداوند قدوس ہی ہے۔ امکان اس بات کا ہے کہ روم و فارس کی سلطنتیں اور ظاہری عزتیں چھین کر مسلمانوں کو دے دی جائیں گی، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور دے دی جائیں گی۔ اس وقت کے مسلمانوں کی بے سر و سامانی اور دشمنوں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے یقیناً یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے یہود و منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ قریش کے حملے سے ڈر کر مدینے کے گرد خندق کھودنے والے مسلمان قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج پر قبضہ پانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ نے چند ہی سالوں میں دکھلا دیا کہ روم و فارس کے جن خزانوں کی کنجیاں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دینے کا جو وعدہ تھا، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کس طرح مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم ہوئے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔